میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دیکھیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے۔ وہ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار، ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہے، کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا۔ تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے، آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے۔ ہاں جی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے مرزا صاحب کے کلام کو سنا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ انسان علم و عقل سے بالکل عاری، جو اسلام کی روح، اسلام کی روحانی زندگی، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے مسلمانوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ حضرت انسان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ احادیث، قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں اس سے پر نظر آتی ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں قرآن حکیم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کامل پیدا کیا ہے اور کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات مشاہدے میں ہے، ہر بندے کی، ہر انسان کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی مادی زندگی کی دور میں اگر ترقی پر اتر آئے، محنت کرے، جستجو کرے، تو یہ دنیا میں اپنے بہت سے مقاصد اور فوائد کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس ترقی کرنے کی دو جہتیں ہیں، دو راستے ہیں، مادی ترقی اور روحانی ترقی۔ تو مادی ترقی ہمارے مشاہدے میں ہے، لیکن روحانی جو ترقی ہے، روحانی جو منزلیں ہیں، معنوی مقامات جو ہیں، وہ انسان جو ہے وہ روحانی زندگی کو اختیار کرنے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ روحانی زندگی کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کہاں سے ملتی ہے وہ روحانی زندگی؟ تو قرآن حکیم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ روحانی مقامات کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ الحدید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمارے رسول پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا اور پھر تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرے، یعنی اس کی کامل طریقے سے اطاعت کرے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، تقوی الہی اختیار کرے اور رسول اسلام کی پیروی کرے، تو وہ شخص جو ہے وہ روحانیت کی روحانی کمالات کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بہت سے مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان جو ہے، ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر کے، رسول اللہ کی زندگی کو اپنا کے، آپ پر ایمان لا کے، آپ کی اطاعت کر کے جو ہے
وہ نور الہی حاصل کر سکتا ہے جس سے اس کی روحانی بلندیاں جو ہیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں وہ زندگی بخشے۔ یعنی معلوم ہوا اس آیت سے بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے انسان کو روحانی زندگی ملتی ہے۔ تو پھر ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف میں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ بلم باور کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم چاہتے تھے اسے بلند کریں لیکن وہ تو خود ہی پستی کی طرف آیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے اگر کوئی مومن کوئی خدا کا بندہ اللہ کی اطاعت کرے تو وہ روحانیت کی منزلیں پا سکتا ہے، مانوی درجات کو پا سکتا ہے، مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ رسول اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، آپ کی ذات سے انسان فیض پا کے، ایک مومن فیض پا کے بہت سی روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ روحانی زندگی کیا ہے جس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، وہ روحانی زندگی کیا ہے جس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، یا وہ کیا ہے روحانی زندگی جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان کو نور الہی حاصل ہو جاتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ پھر سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ شخص جس کو ہم نے زندہ کر دیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ ہے؟ تو معلوم ہوا ان آیات سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ بہت سی روحانی اور معنوی مقامات کو حاصل کر سکتا ہے رسول خدا کی اطاعت کے فیض سے، نبی اللہ کی اطاعت سے وہ بہت بڑے مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ مقامات کیا ہیں جن کو حاصل کر سکتا ہے؟ آئیے بخاری شریف کی اس حدیث کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا مقامات ہیں جو رسول گرامی سے انسان کو فیض کی صورت میں عطا ہوتے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیارے رسول کا جو ہے وہ ان سے محبت رکھتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں؟ تو فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد اذنتہ، کہ جس نے میرے ولی سے جنگ کی میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ یعنی ولایت کا وہ مقام درجہ ہے کہ جس سے پروردگار عالم اپنے ولی کے دشمن کے مقابلے میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، ولی کے ساتھ جنگ کرنا۔ اب ولی کا مقام مرتبہ یہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کی ہے ان کو نور الہی مل جاتا ہے، ان کو روحانی زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ وہ روحانی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ فرائض کو ادا کرے اور نوافل کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ایسی اس کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہوں، اس کو بصیرت عطا ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو میرے نور سے دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فائدہ رسول خدا کی اطاعت کا، ان پر ایمان لانے کا۔ تو یہ انسان کو یہ فائدہ ملا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس کو یہ فیض ملا کہ وہ اس میں ایک خدا تعالیٰ کی روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ یہ کس طرح اس کو نصیب ہوا؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور آپ کی رسالت کے فیض سے یہ چیز حاصل ہوئی اس کو۔
جبکہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں تیرے بابے تو شاہی کو نہیں، ہمیں کسی کے بابوں سے غرض نہیں ہے، کوئی بابا ہے یا نہیں ہے وہ تو جانے، وہ بابوں والے جانے، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں۔ ہمیں غرض یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے سے، آپ کے مقام کو تسلیم کرنے سے، رسول خدا سے انسان یہ فیض پا سکتا ہے کہ وہ اس منزل پر آ جائے کہ خدا اس کے کان بن جائے، خدا اس کی زبان بن جائے، خدا اس کا چلنا خدا کا چلنا بن جائے۔ اس وقت بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم نے یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، تو بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ولی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ خدا کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ خدا کی زبان بن جاتا ہے، اس کا چلنا خدا کا چلنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بخاری میں تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ بھی بخاری میں پڑھ، یہ کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ولی کا، اللہ کے نیک بندوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ان حدیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان جو ہے اگر وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت کو اپنا لے، ان کا ہو جائے، ان کی زندگی کو اپنا لے، تو وہ بہت سے روحانی مقامات پیدا کر سکتا ہے۔ اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو خدا کی ہر چیز کا ایک اثر بدی ہوتا ہے، اگر کوئی خدا کی اطاعت کرے، رسول اللہ سے محبت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان سے محبت کرے، تو اس کو کوئی فیض بھی نہ ملے، ان کو کوئی روحانی قوت حاصل نہ ہو، کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو، تو ایسی اطاعت کا کیا فائدہ؟ لہذا ہر چیز کا اثر بدی ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس کا بھی ایک اثر بدی ہے، اس سے انسان بہت سے مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ آئیے دیکھیے کہ کیا تاریخ انبیاء میں اس کی مثال ملتی ہے کہ اگر کسی نے خدا تعالیٰ کے پیغمبر کی اطاعت کی ہو، ان سے محبت کی ہو، ان پر ایمان لایا ہو، تو اس نے کیا روحانی منزل اس نے حاصل کی۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس جو ہے اس کو لانا چاہا تو حاضرین میں سے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لے آئے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک، کہ میں لاؤں گا تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی امت کا ولی جو ہے، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے اندر یہ روحانی قوت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ روحانی قوت عطا فرمائی کہ وہ ہزاروں میل سے جو ہے وہ تخت بلقیس کو لے آئے۔ تو ہم مرزا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا جو ولی ہے، ان کے ماننے والا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے جو یہ مقام حاصل کر لے، تو کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کا ولی جو ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم اپنی بات کو، اپنے موقف کو، اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے اللہ اکبر، سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی ھذا الحق، یہ جو انبیاء کے قصے ہیں اس کی وجہ سے تم تک حق پہنچا ہے، اور اس میں یہ تمہارے لیے ثبات قدم کا باعث ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ وہ کیا نصیحت ہے؟
کیا اس میں آپ کو نصیحت نظر نہیں آتی کہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا یہ مقام حاصل کر لے کہ وہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں کیا وہ یہ مقام مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر کچھ بھی دینداری ہے، ایمان ہے، تو تم ان آیات کو پوری توجہ سے پڑھو اور پھر دیکھو کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیات جو ہے کس طرح اپنے اولیاء الہی کے مقامات کو بیان فرما رہی ہے۔ جبکہ تم بابوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بابے تو شاہی کو نہیں، فلاں تو شاہی کو نہیں، تو اصل میں دین کی روح کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دنیا تو پہلے ہی دین سے بہت دور ہے، اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے نیک بندوں سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اولیاء الہی جو ہے وہ خود ہی سب کچھ کرتے ہیں؟ اگر خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یہ طاقت فراہم کر دے، یہ قدرت عطا فرما دے کہ وہ آنکھ کی بندر پر فائز ہو جائے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جائے، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جائے، تو کیا بعید ہے کہ اس بندے کی وجہ سے کسی انسان کی تقدیر بدل جائے؟ وہ ایسے کام خارق العادت کام جو اس کی ذات سے ظہور پذیر ہوں، ایسا ممکن ہے؟ کیا ہی اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زمین۔ تو اولیاء الہی کا مرتبہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے خلاف گوگا رائی کرنے والا، ان بزرگوں کی توہین کرنے والا، وہ اپنی فکر پر فکر کرے، اس کا علاج کرے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ جنگ خود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ اولیاء الہی پر تنقید کر کے کہیں میں اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کا سامنا کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں؟ تمہیں کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا؟ سورہ نمل کی اس آیت میں یہ فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا۔ اور سورہ رات کی آیت جو جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں ہے، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ وَمُرْسَلَ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے حبیب فرما دیجیے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان کے وزیر تھے، وہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تو انہوں نے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین جو ہیں وہ تو پوری کتاب کے عالم ہیں۔ ان کی یہ روحانی مقامات جو ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ خود سوچنا چاہیے تمہیں۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ کنز الاموال میں ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ روایت اس طرح تھا کہ حضرت علی کے مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ علم سکھا دوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی وقت یہ آیت اتری وَتَعَيَّهَا أُذُنٌ وَعَيَّا، کہ اسے یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں گے۔ اسی کی تفسیر میں یہ علی متقی ہندی جو ہے فرماتی ہیں کہ یہ آیت اسی وقت اتری تھی علی المرتضیٰ کی شان میں۔ تو جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم علی کو عطا کر کے ان کو روحانی فیض نہیں بخشا۔ اگر تو نبی کی بات کرتا ہے تو نبی کی بات کو بھی مان۔ نبی کی بات کیا ہے کہ میرا فیض جو ہے، میرا علم جو ہے، میں دوسروں کو منتقل کر سکتا ہوں، وہ بھی میرے سے فیض پا سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا تو ہے ہی کو نہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ علی کے مرتضیٰ جو ہیں وہ نبی جیسے ہیں۔ سوائے خصائص نبوت کے دوسرے تمام کمالات علی المرتضیٰ میں موجود ہیں جو ذات پیغمبر میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو نفس رسول کہا ہے قرآن نے۔
قرآن کریم نفس کہا ہے علی المرتضیٰ کو، تو آیت مباہلہ میں علی کو نفس رسول کہا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تو اس آیت میں علی المرتضیٰ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس کہا گیا ہے۔ تو علی نفس رسول کس اعتبار سے ہے کہ علی اور نبی کریم کا جسم کوئی جدا جدا جسم نہیں تھا، وجود نہیں تھا، تو پھر نفس رسول کس معنی کے اعتبار سے ہے؟ یہ تو عقلاً محال ہے کہ دو جسم کو ایک جسم کا قرار دیا جائے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض علی المرتضیٰ کو نہیں ملا، آپ کے علم کا فیض نہیں ملا کہ آپ نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آپ کے وجود سے، جس کو تو کیا میرے نبی جیسا تو ہے ہی کہ کوئی نہیں، کہ آپ کا نبی ایسا ہے کہ خود سب کچھ ہی ہو لیکن دوسروں کو وہ کچھ بھی نہ دے سکے، کچھ بھی کوئی فائدہ نہ دے سکے، کوئی مقام بھی عطا نہ کر سکے؟ یہ ہے تیرے نبی کا مقام۔ صاحب مقام جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی صاحب مقام بنا دیتا ہے، جو خود اعلیٰ منزل کا مالک ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اعلیٰ منزلیں عطا فرماتا ہے، اس کی برکت سے اس کو دوسروں کو بھی روحانی منزلیں مل جاتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی میں اپنا علم تمہیں دیتا ہوں۔ تو علی المرتضیٰ کو نبی کریم نے یہ فیض عطا نہیں فرمایا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے علم عطا فرمایا میں کبھی نہیں بولا۔ یہ ہے مقام علی، یہ ہے۔ اور علی کو صرف یہی نہیں مقام ہی دیا ہے، بلکہ دیکھیں علی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے ولی کہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، تو قرآن کریم نے علی کو بھی ولی کہا ہے، نبی کو بھی ولی کہا ہے، اللہ نے خود کو بھی ولی کہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تريدون من علی ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن من بعدی۔ جتنے بھی قیامت تک ولی ہوں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر جس کو ولی فرمایا ہے وہ ذات علی بن ابی طالب ہے۔ جب جو ایک قسم کر کے ولایت حاصل کرنے والا یہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ خدا اس کے کان بن جائے، اس کی آنکھ بن جائے، اس کی زبان بن جائے، اس کے قدم بن جائے، تو علی المرتضیٰ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی نص سے ولی ہے۔ تو کیا ان کے لیے یہ روحانی مقامات نہیں ہیں؟ ضرور ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات، آپ کے وجود کی برکات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی فیض بخشتے ہیں، آپ خود طاہر ہیں تو دوسروں کو بھی طاہر بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خود طاہر و مطہر ہیں، دوسروں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ یہ ہے فیض نبی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے۔ آپ کی ذات کا فیض دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ آپ جو ہے وہ عرش اعلیٰ پر جا سکتے ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ان کا ماننے والا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے وجود سے بھی، اس کے ہاتھوں بھی، اس کی ذات سے بھی خارق العادت کام جو ہے وہ سب وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آصف بن برقیہ سے ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی برکت سے وہ مقام ملا۔ کیا مقام ملا؟ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو طاہر کہا ہے، طٰہَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اور اہل بیت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کو بھی طاہر و مطہر بنایا، یعنی اہل بیت بھی طاہر ہے، رسول خدا بھی پاک و پاکیزہ ہے، اور اہل بیت بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے
وہ اگر قابل اطاعت ہے، وہ ان کی اطاعت واجب ہے تو اہل بیت کی اطاعت بھی واجب ہے. جیسا کہ فرمایا کہ من اطاع علی فقط اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی علی کی اطاعت بھی فرض ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی محبت فرض ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی مجھ سے محبت کرو، میرے طریقوں سے، میری اتباع میں خدا کی محبت کا راز پوشیدہ ہے. تو اہل بیت کے لیے بھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے اور رسول اللہ کی محبت بھی فرض ہے. پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جاتا ہے نماز میں، اہل بیت پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. بس اس صفت میں بھی اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ برابر کے شریک ہے. پانچویں صفت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے لیے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی تم پر سلام ہو، اور اہل بیت کے لیے فرمایا وسلام علی الیاسین. تو یہ روحانی مقامات نبی کریم کی برکت سے ان کے اہل بیت کو بھی ملے، اور اہل بیت کی برکت سے ان کی اطاعت کرنے والے کامل خدا کے نیک بندوں کو بھی ملے. تیرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا نبی ایسا ہے کہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں عطا کر سکتا. یہ تیرا نبی ہو سکتا ہے، قرآن کا نبی نہیں ہے.